بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنما ولدت مطهرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، دور و نزدیک سے سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، حوالہ کے اسٹیج علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی دل جمعی کے ساتھ حضرات سر شام سے لے کر ابھی تک آغاز محفل میں تلاوت کلام اللہ، بعدہ نعتیہ کلام، بعدہ اپنے ہی مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہترین انداز میں تقاریر اور مکالمے اور خاموش باتیں، اور بعدہ حضرت علامہ مولانا اصغر علی صاحب قبلہ اور شعراء اسلام سے بہترین انداز میں کلام کا فیض سماعت فرمائے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ پورے دل جمعی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع سے اس پاک محفل میں ہمت اور حوصلہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرات دور دور سے کشا روا دوا تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کے صبح و شام میں ہر کام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی فضل غلامی عطا فرمائے، کہہ لیجیے آمین۔ معزز سامعین کرام، کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت آیا۔ کچھ دیر کشائی کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر ڈالوں گا۔ بعد علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، شعراء اعظام بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے مولانا عقیدت و محبت کے ساتھ واضح و نصیحت کی باتیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی و شعار سماعت کریں گے۔
سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی یہ شب ربیع النور کی شب ہے، اور ہمارے پیغمبر، آپ کے پیغمبر سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، فخر دو عالم، شان دو عالم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی تھی، اور اسلام کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ ربیع الاول یہ عربی لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں کوئی موسم بہار آیا، عرش سے لے کر فرش تک چاردانگ عالم میں جب آقا انعامدار آیا، موسم بہار آیا۔ میرے محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے زمانے میں جو برکتوں کا ظہور ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے سے جو برکات اور جو عنایات اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں پر اتری ہے، لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور پوری دنیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے، آسمان میں لالی پن آنے لگتا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، محسوس کرنے والا محسوس کرتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت جب قریب آیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ زمانے میں انقلاب آنے والا ہے، زمانے میں تبدیلی آنے والی ہے، اور لوگ ان چیزوں کو محسوس کیا کہ عجیب عجیب واقعہ رونما ہو رہا تھا، عجیب عجیب واقعے لوگوں کی نظر سے گزر رہے تھے، اور واقعہ تھا جو مشہور واقعہ تھا ابرہہ کا برباد ہونا۔ ابرہہ وہ بادشاہ تھا، یمن کے رہنے والا تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، اور اس ضد میں آ کر اپنی لشکر کو لے کر خانہ کعبہ قریب پہنچتا ہے، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی فوج کو بھیج کر اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، اور قرآن کریم میں مکمل اس کی تفصیل موجود ہے، اصحاب فیل کا واقعہ۔ اور یہ واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ بڑے واقعہ کیسے قائم ہو گئے کہ ایک معمولی سی پنچھی، معمولی سی پرندہ جو اپنے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر کو لے کر آتے ہیں، اور وہ بڑا جسم اور ڈیل ڈول والا جانور جس پر ایک پتھر پھینکتا ہے وہ پرندہ، وہ اتنا بڑا جسم والا ہاتھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، مختصر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ضرورت تھی، اور لوگ منتظر تھے، اور اس سے قبل انبیاء علیہ السلام دعا کر کے بشارت دے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دعا فرمایا، بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر دعا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے والے، اور اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والے اور تشریف لانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خود فرماتے انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے خود سے، ان کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام
اور اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے 70,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک اکتا پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آقا نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں ذکر فرمایا، قرآن کا آیتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ درمیان اعلان کیا تھا کہ مبارک ہو اور مبارکباد ہو اس جماعت کو، اس جماعت کو مبارکباد ہو، اور تحریک ہے اس مبارک جماعت کو جس کے حصے میں مصطفیٰ کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ سارے واقعات پہلے گزر چکے ہیں۔ خود حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا، وہ سو رہے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ میرے کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی ہے، اور وہ زنجیر آسمان سے ملا ہوا ہے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو کسی کے سامنے اپنا خواب کا تذکرہ کیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے نسل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ بہت ہی خوش نصیب ہو گئے، اور جو اس کے دامن میں آئے گا، جو اس کی باتوں میں آئے گا، جو اس کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وجودی سمیت بلال کی طرح جنت میں جانے والا ہوگا، اور جو اس کو انکار کرنے والا ہوگا، جو اس کو ٹھکرانے والا ہوگا، جو اس کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہوگا، وہ ابو جہل کی طرح جہنم میں جانے والا ہوگا۔ یہ سارے واقعات پہلے رونما ہو رہے ہیں۔ اور عبد المطلب کی اونٹنی وہ ابرہہ پکڑ کر لے گیا، 300 اونٹنی دشمنی میں، بغاوت میں، چونکہ حضرت کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، 300 اونٹنیاں اس نے پکڑ کر لے گیا۔ یہ پہنچے ابرہہ کے پاس، ابرہہ تخت پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، اور اپنی انانیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے جیسا، میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن حضرت کا دادا جو ہی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، جو ہی حضرت عبد المطلب کے چہرے پر نظر پڑتی ہے ابرہہ کی، ابرہہ اپنا تخت کو چھوڑ کر نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی پریشانی، آپ کی یہ حیرانی، آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، آپ بڑی طاقتور ہیں، آپ کے پاس لاؤ و لشکر ہے، آپ کے اندر یہ گھبراہٹ کیسی ہے، آپ کے اندر یہ پریشانی کیسی ہے؟ ابرہہ نے کہا سنو، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس ہر چیز کی، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب یہ شخص میرے سامنے آیا ہے، اس کی پیشانی سے ایسی روشنی نمودار ہوئی ہے کہ اس روشنی کو دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ اشارہ تھا، اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو بتایا کہ ابرہہ، یہ تمہارے سامنے جو شخص آ رہا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ آخری پیغمبر کے دادا، آخری پیغمبر کے دادا عبد المطلب ہے، لہذا اس کو یاد رکھو، اس کا مقام کو جانو۔ عبد المطلب نے کہا میری اونٹنی کو واپس کر دو۔ ابرہہ کہنے لگا واہ، کہ ہم آپ کے خانہ کعبہ کو توڑنے کا پروگرام رکھتے ہیں، توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اونٹنی کی فکر لگی ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹنی یہ ہماری ذاتی ملکیت کی چیزیں ہیں، یہ ہماری دولت ہے، باقی خانہ کعبہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین جانے، گھر جانے اور گھر والا جانے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اونٹنی کا فکر کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت کے دادا نے عقیدہ بتایا اور سمجھایا، اور لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ مکہ میں کوئی شخص سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی فوج کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے
عجیب عجیب واقعہ رونما ہوئے، اور دانشور اور عقل مند اور ہوشیار لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھنے لگے کہ زمانے میں انقلاب آنے والا ہے، زمانہ بدلنے والا ہے، اور ہر چیز ہر کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وید ہو، گرنتھ ہو، پاینت ہو، ہر چیز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخی واقعات ہیں، توجہ سے سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میرے جانسار، میرے وفاداروں، میرے حرمداروں، آؤ چلیں، یہ لوگ رو رہے ہیں، شاید کچھ ہو رہا ہے، چلو چل کر دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے جا کر ملاقات کریں، ان کی پریشانی کو دور کریں۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک بچہ بیمار پڑا تھا، یہودی کا بچہ تھا، یہودی کا بچہ تھا، بیمار پڑا ہوا تھا، اسی لیے سب لوگ رو رہے تھے، اور اس کا باپ اسی جگہ بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا حل جت صفتی و نعتی و مخلدی و اسمی، او تورات پڑھنے والوں، تم تورات جو پڑھ رہے ہو، کیا تیری تورات میں میری تعریف ہے یا نہیں، میرا تذکرہ ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں، میرا توصیف ہے یا نہیں، میری تعریف ہے یا نہیں تورات میں؟ یہودی کہنے لگا لا، آپ کا کوئی نام نہیں ہے، آپ کی کوئی تعریف نہیں ہے، آپ کا کوئی توصیف نہیں ہے۔ وہ بچہ جو بالکل جب تھا اور مرنے کے قریب تھا، اس نے آنکھ کھولی ہے، آنکھ سے دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی کہنے لگا ہاں آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے تورات کے تو ہر صفحے پر آپ کی تعریف موجود ہے، تورات کا ہر ورق پر آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کا تذکرہ، آپ کا نام موجود ہے، میرے والد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم جانتے ہو لیکن مانتے پھر کیوں نہیں؟ تم جان رہا ہے کہ میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہوں، اور تیری کتاب میں میری تعریف موجود ہے، میرا تذکرہ موجود ہے، پھر مان کیوں نہیں لیتے، میرا کلمہ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ اس بچہ نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں، آپ کو آخری نبی مان لوں، تو پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی لیتے ہیں، کیا وعدہ لیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری وقت میں، بچہ بیمار ہے، دم توڑنے والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں پہنچا کر رہوں گا۔ چنانچہ وہ بچہ کلمہ پڑھا اور فوراً دنیا سے فوت ہو گئے، ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی سے یہودی یہ تیرا بچہ نہیں رہا، یہ میرا بچہ ہے، اس بچے کو میں لے جاؤں گا، اس بچے کو میں غسل دلاؤں گا، اس بچے کو میں کفن دلاؤں گا، اور اپنے دستے مبارک سے اس بچے کو میں جنت میں اتار کر رہوں گا۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے قبل عجیب عجیب واقعہ رونما ہوا، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ محسوس کرنے والا نے محسوس کیا، جو اپنی اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے، اس طرح کے نقشے دیکھنے کو ملیں گے، اس طرح کے حالات پیش آئیں گے، وہ لوگ سمجھا کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ المختصر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر بی بی آمنہ کی گود میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں جب تشریف لے آئے ہیں تو مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود بابرکت سے پورا مکہ خوشبو سے مہک اٹھا ہے. لوگ پریشان ہیں، یہ خوشبو کیسی، یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے. لوگ وہاں پہنچتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے فرشتے بی بی آمنہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. المختصر جو واقعہ یہ ہے کہ پھر دودھ پلانے کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ دودھ کس طرح پلایا جائے. اور چونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، یہ ایک موٹی سی بات بتاؤں، اس زمانے میں رواج تھا خاص طور سے مکہ شہر، چونکہ مکہ ایک شہری لیول میں وہ جگہ تھی، تو اس وقت کی عورتیں خاص طور سے وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ بہت کم پلاتی تھی. وہ رواج یہ تھا کہ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی اور شہری بچوں کو لے کر وہ گاؤں دیہات میں لے جاتی اور اس دیہاتی ماحول میں بچوں کو پرورش کیا کرتی تھی. تو اس سال بھی ایسے ہی ہوا، گاؤں دیہات سے عورتیں تشریف آئیں اور جس کو جو بچہ نصیب میں تھا لے کر چلی گئی. آخری وقت میں دائی حلیمہ تشریف لاتی ہیں. یہ مشہور واقعہ ہے، بس چند نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے زمانے میں کیا انقلاب آیا ہے، زمانے نے کیا برکت پائی ہے اور لوگوں نے کیا وہ چیز کو محسوس کیا ہے. المختصر جب سبھی عورتیں اپنے اپنے مقدر کے بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے تو دائی حلیمہ گھر سے وہ بھی ساتھ ہی نکلتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کی اونٹنی کمزور تھی، خود ان کی طبیعت خراب تھی، اس کے شوہر کی طبیعت خراب تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا وہ بھی بیمار تھا اور اس لیے وہ آنے میں پیچھے رہ گئی. جب آخری میں آتی ہے شہر مکہ تو کئی جگہ گھومتی ہے، پتہ چلا بچہ نہیں ہے. سبھی عورتیں پہلے آئی اور بچوں کو لے کر چلی گئی ہے. آخری میں جب وہاں پہنچتی ہے بی بی آمنہ کے دروازے پر دستک دیتی ہے، آواز لگاتی ہے کوئی بچہ ہے، آواز آتی ہے ہاں بچہ ہے، کیا اس کا ابا ہے، آواز آتی ہے نہیں بچہ یتیم ہے، کوئی اس کا ابا دنیا میں نہیں ہے. پھر یہ بی بی آمنہ سوچنے لگتی ہے کہ میں کیا کروں، یہ دائی حلیمہ سوچنے لگتی ہے میں کیا کروں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یتیم ہی بچہ لے لوں، خالی ہاتھ نہ لٹوں. لیکن کیا معلوم کہ اس کے مقدر میں وہ آمنہ کا در یتیم لکھا ہوا تھا اور یتیم نہیں تھا بلکہ پورے زمانہ کا سہارا دینے والا بچہ تھا. المختصر وہ دائی حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے خواہش ظاہر کرتی ہے کہ چلو تھوڑا سا بچہ کو دکھا دو، بچہ کو تو دیکھ لوں، وہ بچہ تندرست ہے یا بیمار ہے، کیا پوزیشن میں ہے. بی بی آمنہ دائی حلیمہ کو گھر لے جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. بی بی آمنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سے چادر ہٹاتی ہیں اور دائی حلیمہ کی نظر جو ہی پڑتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرا دیتے ہیں. دائی حلیمہ کہتی ہے، یہ ایک نقطے کی بات ہے، دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جو ہی میری نظر پڑی ہے اس معصوم بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آیا ہے، میری نظر پڑی ہے، جو ہی اس بچے کی مسکراہٹ کو دیکھی ہوں، میرے اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہی میرے جسم کی بیماریاں ختم ہونے لگی ہے، میرے جسم کے کوئی بیماریاں ختم ہونے لگی ہے، میرے سینے میں جو دودھ سکھا ہوا تو وہ اولنے لگا ہے، میرے بچے خوش ہونے لگے ہیں، میری طبیعت بالکل تر و تازہ ہو گئی ہے، میں بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگی ہوں. المختصر یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ بی بی آمنہ بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا بچہ ہے، بہت مقدر والا بچہ ہے، بہت ہی نصیبوں والا بچہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں بچوں کو لے کر ضرور جاؤں گی لیکن اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں. وہ آتی ہیں اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، شوہر کہتا ٹھیک ہے،
خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ کچھ لے کر جاؤں۔ المختصر یہ ہے کہ دائی حلیمہ آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رخصت ہونے لگتی ہے، اور پھر وہاں اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور دائی حلیمہ کا شوہر آگے، اور دائی حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر پیچھے بیٹھی ہیں، اور اشارہ کیا ہے اونٹنی کو، اٹھو چلو اب اپنے شہر کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف۔ لیکن اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں، گوارا نہیں کیا۔ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے کہ جس کے نام سے یہ ساری برکتیں زمانے میں آ رہی ہو، جس کے نام سے یہ سارے اجالے پھیل رہے ہو، جس کے آنے سے زمانے کے دکھ اور درد ختم ہو رہے ہو، وہ پیچھے ہو اور میں اٹھ جاؤں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بہت پریشان لوگ، کیا کروں کیا نہ کروں، دھکا مار رہا ہے، ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد عقل میں بات آئی، جس بچے کو لے کر تھوڑا سا آگے بیٹھوں، جو ہی دائی حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھتی ہیں، اپنے شوہر کو پیچھے کر دیتی ہیں، فوراً اونٹنی جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس پھرتی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ معلوم ایسا پڑتا ہے کہ وہ اونٹنی کبھی بیمار نہیں پڑی تھی، ایک جوان اونٹنی ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری فرصت کے ساتھ اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے اور چلنے کے لیے ریڈی ہو گئی، پھر چلتی ہے، اور اس رفتار کے ساتھ چلی ہے اونٹنی۔ اور دائی حلیمہ جو سواری کہ جو پہلے عورتیں نکل چکی تھی، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے آگے جانے والے قافلہ کہتا ہے، حلیمہ سنو سنو، ارے تمہارے پاس وہ سوار اونٹنی بدل گئی ہے کیا؟ تم نے اپنی سواری کو چینج کر لیا ہے کیا؟ کوئی طاقتور اونٹنی خرید لیا ہے کیا؟ دائی حلیمہ کہتی ہے، نہیں نہیں، سوار وہی ہے، یہ سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، اور ساری برکتیں، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری جو پھرتی یہ اونٹنی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو بچہ میرے گود میں ہے اس بچے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنے سے بے پناہ برکتوں کا نزول ہوا، اور سسکتی دنیا کو ایک راحت ملی، اور جو زمانہ پریشان حال تھا وہ زمانے کو سکون ملا۔ اسی عرب سرزمین پر معصوم بچیوں کو زندہ ترور کیا کرتا تھا، اور عورتوں کو پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے سارے ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے، اور اسی معاشرے میں امن اور شانتی کا ماحول قائم ہوا۔ آج ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں جو ہے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی برکت کی وجہ سے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تشریف نہیں لاتے تو آج ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تشریف نہیں لاتے تو آج ہم مسجد نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا کو ایک روشنی ملی، زمانے میں انقلاب آ گیا، انقلاب بے مثال ہو گیا آ گیا، اور وہ عرب کا بکری چرانے والے اور وہ جنگلوں میں گھومنے پھرنے والے، کوئی عمر فاروق بنا، کوئی علی، کوئی عثمان و غنی بنے، کوئی علی حیدر کرار بنا، اور کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی برکت ہے۔ تو بہرحال ضروری اس بات کی ہے کہ بھائی ہم جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ خواہ ہیں، ضروری اس بات کی ہے کہ اس پرفتون دور میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ سیرت کیا ہے؟ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی درود پڑھ رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔
کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ، کوئی پریشان حال کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی کسی کا گٹھڑی اٹھا رہا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کیا آپ نے واقعہ سماعت نہیں کیے کہ مکے کی گلی میں ایک خاتون پریشان حال ہے اور اپنے سامان کو سمیٹ لیا ہے، گٹھڑی میں ڈال لیا ہے، اور اتنی بھاری گٹھڑی ہو گئی کہ اس سے خود نہیں اٹھ رہی گٹھڑی، وہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ اے بوڑھی مائی، تو اس مکہ سے کہاں جا رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا دقت ہے؟ سبھی لوگ یہاں بس رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گھر کا پورا سامان سمیٹ لیا ہے اور گھر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں وہاں بات صحیح ہے کہ ہم اس مکے کو چھوڑ رہی ہوں، اس لیے محمد نامی ایک شخص آیا ہے، اس نے نیا دین پھیلا رہا ہے، آپس میں بگاڑ پھیلا دیا ہے، آپس میں لوگوں کو لڑا دیا ہے، نئی دین کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے ہم اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے میں مکہ کو چھوڑ کر کہیں باہر جا رہی ہوں۔ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مائی کدھر جانا ہے؟ وہ بوڑھی مائی کہتی ہے کہ سنا ہے کہ محمد نامی شخص ہے، میں اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اسی کی دشمنی میں ہم مکہ شہر چھوڑ رہے ہیں اور فلاں جگہ جانے کا پروگرام ہے، تھوڑا سا گٹھڑی اٹھا دو تم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گٹھڑی اگر پہنچا دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ کہتی ہے بہت بہتر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی مائی کی گٹھڑی کو اپنے سر پر مبارک پر لیا ہے اور لے کر چلے ہیں۔ آگے آگے وہ ضعیفہ ہے، پیچھے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دونوں چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے منزل مقصود آیا ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا ٹھہر جا، میرا سامان میرے حوالے کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان حوالہ کر کے واپس ہونے لگتے ہیں۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا ٹھہر جا، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، بڑا چہرے پر خوبصورتی ہے، بڑا پر مسرت چہرہ ہے، بتا تو ذرا، یہ بات بتا کر تو جا، تو ہے کون؟ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تیرا خاندان کیا ہے؟ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے ضعیفہ ماں، جس کے نام سے تو، جس کے ڈر سے تو بھاگ رہی ہے، میں وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لوگ مجھے ہی دیوانے کہتے ہیں، لوگ مجھے ہی مجنون کہتے ہیں، میں وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ میں کوئی دیوانہ نہیں، میں کوئی مجنون نہیں، بلکہ میں اللہ کا آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے اگر تو ہی محمد ہے تو پڑھا مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہ خدمت کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک گلاس پانی پلانا وہ خدمت ہے، اور مسجد ہو یا مدرسہ ہو جھاڑو لگانا بھی خدمت ہے۔ اپنے گھر میں جھاڑو لگانا اور دوسروں کے آگے پیچھے کرنا، یہ بھی خدمت کے دائرے میں ہے۔ تو بہرحال ہم اس پرفتن دور میں ہم کوشش کریں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم نماز پڑھنے والا بنیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والا بنیں، ہم گھر میں محبت کا پیغام دینے والا بنیں، اور اپنے معاشرے میں محبت کا پیغام دینے والا بنیں۔ ہم معاشرے میں امن اور سکون کا پیغام دینے والا بنیں۔ اس لیے جس نبی کا ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کی ولادت با سعادت ہم منا رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں محبت کے پھول کھلائے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں امن کا پھول کھلائے ہیں، اخلاق اور کردار کو پھیلائے ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہے وہ سیرت کے باب میں لکھا ہے، فتح المدینہ بالاخلاق، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جو مدینہ کو فتح کیا ہے، ہم اخلاق سے فتح کیا ہے۔ ہمارا اگر اخلاق درست ہو، کردار درست ہو، تو بڑے سے بڑے مسئلے کو ہم منٹوں میں حل کر سکتے ہیں، اور بڑی سی بڑی پریشانیاں فوراً ختم اور زائل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر ہو، ہمارا کردار بہتر سے بہتر ہو، اور انشاءاللہ ہمارا کردار اچھا ہوگا تو ہماری کامیابی ہر جگہ قدم چومے گی، اور ہر جگہ ہم سرخور اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آخری پیغمبر کا ہم غلام ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل سکھایا ہے، محبت کی تعلیم دی ہے، اور بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، کہ سب سے کامل ایمان اس کا ہے، سب سے بہترین اور خوبصورت ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے کردار اچھے ہو۔ اخلاق اور کردار یہ ہے میرے محترم معزز سامعین کرام، ہمارے ساتھ کوئی غلط حرکت کر دے تو ہمارا اخلاق وہاں بہتر ہونا چاہیے۔ مثلا کسی نے گالی دی تو ایسا نہیں کہ اس نے گالی دی ہے ایک تو ہم ڈبل گالی سنا دیں، بلکہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس نے گالی دی ہے تو ہم اچھے الفاظ سے اسے مخاطب کریں، اور اچھے انداز میں اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کو واقعہ معلوم نہیں ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور ایک شخص دیہات کا رہنے والا شخص ہے، اور اس نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی دور ہے اسلام کا، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ وہ عبادت خانہ ہے، مسجد ہے، جہاں صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام سر کو جھکاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور دینی تعلیم ہوتی ہے۔ اس جگہ پہنچ کر اس شخص نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، صحابہ کرام نے کہا، اور وہ غصے میں ہو گئے صحابہ کرام، اور تھوڑی سی شور مچانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا، ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے جسم کو کھول لیا ہے، وہ اپنے صدر کو کھولے ہوا ہے۔ لا تنظروا، ادھر سے نظر کو پھیر لو، اس کو مت چھیڑو، اس کو مت ٹوکو۔ جب وہ شخص استنجا سے فارغ ہو گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بلائے۔ وہ شخص گھبرانے لگا، پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اور یہ صحابہ کرام ان کے دیوانے پروانے جانسار غصے میں ہیں، اور یہ پیغمبر جو ہے مجھے قریب بلا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا، یہ شخص گھبرا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی اطمینان سے میرے پاس آئیے، تشریف لائیے، یہاں بیٹھیے۔ وہ شخص آیا ہے، بیٹھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس کے لیے کپڑے لے آؤ، اس کے لیے کچھ روپیے پیسے لے آؤ، اس کے لیے کچھ جو ہے تحفے تحائف لے آؤ، اور اس کو ڈال دو، اس کو دے دو۔ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا کا طریقہ بتایا، اور تہذیب سکھائی کہ استنجا کھلی جگہ پر نہیں کیا جاتا ہے، جب تجھے محسوس ہو تو کوئی آڑ میں، کوئی پردے میں چھپ کر کیا کرو، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور یہ تو عبادت خانہ ہے، یہ تو مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں تو کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے۔ پہلے حال تم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرمی کے ساتھ سمجھایا ہے، اور کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ اپنے گاؤں۔ وہ شخص تمام تحفہ تحائف کو لے کر نکلا ہے، اور وہ شخص جب اپنی بستی کے قریب پہنچا، پہاڑ پر چڑھا ہے، اور اوپر چڑھ کر کے
आवाज लगाना शुरू किया है और अपने खानदान वालों को, बस्ती वालों को पुकारा है और कहा है कि मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। सभी लोग दौड़े कि क्या परेशानी है, ये खतरे के अलार्म क्यों बजा रहा है, ये परेशानी क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई, क्या बात है, क्या दुख पहुंचा तुझे, क्यों इस तरह आवाज लगा रहा है, क्यों शोर मचा रहा है, क्यों तू सबको बुला रहा है। वो शख्स कहने लगा बात कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि मसला ये है कि जिस मुअल्लिम को मैं देखकर आया हूँ, जिस नबी को मैं देखकर आया हूँ, तुमने नहीं देखा है, चलो दिखाऊं। देखो हमसे ये गलती हो गई है, हमने इतनी बड़ी गलती की है, खाना खुदा में हमने इस्तिंजा कर दिया नादानी में, और जो हमसे गलती हो गई, लेकिन किसी ने मारा नहीं, किसी ने पीटा नहीं, किसी ने डांटा नहीं, बल्कि बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत ही शफकत के साथ मुझे हदिये भी दिए, तोहफे भी दिए, ये रुपया पैसा भी दिए और अच्छी बात समझाकर मुझे घर रवाना कर दिया है। खुदाई कसम, इस बेहतरीन मुअल्लिम को हमने कभी नहीं देखा है। चलो चलकर तुझे भी मिलाता हूँ, चलो चलकर तुझे भी मुलाकात कराता हूँ। जब वो आया है तो सभी उसके कबीले के लोग थे। किताब में आता है कि 350 लोग उसके साथ आया है और सब ने आकर बैग वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हाथों पर कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है। कि मेरे दोस्तों, फरमाया फतहुल मदीना बिल अखलाक, हमने मदीना को जो फतह किया अखलाक के जरिए से किया है। तो हम अपने अखलाक को बनाएं, अपने किरदार को बनाएं और हमारी ऐसी शक्ल हो, हमारी ऐसी सूरत हो तो लोग जो है दूर से देख कर कहे वो देखो मोहम्मद का गुलाम आ रहा है, इस्लाम का जानसार आ रहा है, इस्लाम पर मर मिटने वाला आ रहा है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला आ रहा है। हमारी ऐसी शक्ल और सूरत हो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब ताला हम सब की इस मेहनत को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में अपने जान और माल से हिस्सा लिया, रब ताला सभी को मेहनत को और सभी को जान माल को कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब ताला हम सब की इस हाजिरी के जरिए से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस विलादत व सआदत की महफिल के बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के परेशानियों को, दुख दर्दों को दूर फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।